اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم 14واں پارہ، اور اس پارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الحجر سے۔ اس پارے کی پہلی دو آیات کے اندر کافروں کی ایک حسرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو پہلے واضح کتاب قرار دیا گیا اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان قریب کافر حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ آیت نمبر 3 تا 8 کے اندر واضح طور پر بتا دیا گیا کہ نافرمانوں کے لیے عذاب کا وقت طے ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 9 میں بتا دیا گیا کہ عظمت قرآن کیا ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے بڑے جلالی انداز میں اعلان کر دیا کہ ہم ہی نے قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آیت نمبر 10 سے 15 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر ذہنی طور پر تیار کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کی اکثریت حق کی مخالف ہے، اور ان پر حق واضح بھی ہو جائے گا لیکن وہ پھر بھی حق کو قبول نہیں کریں گے۔ ماضی میں بھی قوموں کی یہی روش رہی ہے، لہٰذا آپ نے اس پر پریشان نہیں ہونا۔ آیت نمبر 16 تا 22 کے اندر اللہ رب العزت کے قدرت کے شاہکار اور مظاہر بیان کیے گئے ہیں جو اس دنیا کے اندر ہمیں ستاروں کی صورت میں، چاند کی صورت میں، پھل پودوں کی صورت میں، زمین کی صورت میں، آسمان کی صورت میں، چوپایوں کی صورت میں، ہواؤں کی صورت میں، بارش کی صورت میں، پانی کی صورت میں، غرض یہ کہ جس طرف بھی ہم اپنی نظر دوڑائیں ہمیں وہ مظاہر قدرت نظر آتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ مظاہر قدرت اس لیے پھیلا دی ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں، ان کے بارے میں سمجھیں۔ آیت نمبر 23 تا 25 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ کون آگے بڑھنے والے ہیں اور کون پیچھے بڑھنے والے ہیں، کہ تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ دلوں کو خوب جانتے ہیں، اور اللہ کو یہ معلوم ہے کہ کون لوگ بندگی کے اندر آگے بڑھتے ہیں، کون لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 26 تا 31 کے اندر انسان کی عظمت بیان کی گئی کہ انسان کو غارے سے پیدا کیا گیا، جنات کو شعلے کی لپک سے پیدا کیا گیا، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ انسان کو سجدہ کریں، شیطان نے انکار کر دیا، باقی تمام فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، اور یہی انسان کی عظمت ہے۔ اور انسان کی عظمت کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، اور انسان کی عظمت یہ ہے کہ انسان اللہ کو سجدہ کرے۔ آیت نمبر 32 سے 35 کے اندر تکبر کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے، شیطان پر لعنت کی گئی ہے، اور جو شخص بھی اس دنیا کے اندر تکبر کرے گا ان تمام پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ آیت نمبر 36 سے 40 میں ابلیس کے ناپاک عزائم بیان کیے گئے ہیں۔ اس نے اس دنیا میں رہنے کی مہلت مانگی کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کا وقت دے، اور جب اسے مہلت ملی تو پھر اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ اس کے گمراہ کن راستے پر نہیں چلتے، ہاں جن کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے وہ اس کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ آیت نمبر 41 سے 44 میں واضح طور پر اللہ نے فرما دیا کہ شیطان اسے بھٹکاتا ہے جو خود بھٹکنا چاہتا ہے۔ سب کے سامنے رائے ہدایت کھلی ہے، حق کا راستہ کھلا ہے، اور کوئی شخص بھی اگر اس کو نہ بھٹکنا چاہے اور اللہ کے راستے کو سامنے رکھ کر چلے تو شیطان اپنے عزائم میں ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ آیت نمبر 45 سے 48 کے اندر بتایا گیا کہ دنیا کے اندر انسانوں میں قدورتیں ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب جنت میں ان لوگوں کو بھیج دیا جائے گا تو ان کے دلوں سے یہ قدورتیں، یہ لڑائی جھگڑے، دشمنیاں ختم کر دی جائیں گی۔ آیت نمبر 49 تا 60 کے اندر بتا دیا گیا کہ اللہ رب العزت رحم بھی کرتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے، اب یہ انسان پر خود پر منحصر ہے کہ وہ کس راستے کا مسافر بنتا ہے۔ آیت نمبر 61-77 میں قوم لوط کا جو عذاب آیا اس کے بارے میں تفصیل سے واقعات مذکور ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس فرشتے آئے، پھر قوم لوط پہ جا کے عذاب ہوا، وہ سارے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 78-79 کے اندر قوم شعیب کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 80-84 میں قوم ثمود کی تباہی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 85-99 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے اور ان کی دلجوئی کا مضمون بیان کیا گیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا ایک مقصد ہے،
آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ آپ مکمل کر رہے ہیں۔ پوری تفصیلات اس حصے کے اندر مذکور کی گئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ نحل کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ پہلی 2 آیات میں مشرکین کے لیے 2 ٹوک اعلان کیا گیا ہے کہ تمہیں جس عذاب کی جلدی ہے وہ آ کر رہے گا، اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ نہ پہلے آ سکتا ہے نہ بعد میں آئے گا۔ آیت نمبر 3-4 میں اللہ رب العزت کی قدرت کی 3 شاہکار آسمان، زمین اور انسانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 5-9 میں بتایا گیا کہ چوپائے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کا استعمال کرو۔ آیت نمبر 10-11 میں پانی کی برکات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ پانی انسان کی پیاس بجھاتا ہے، انسان کی جسمانی ضروریات پوری کرتا ہے۔ پانی کے ذریعے چارہ، گھاس پھوس پیدا ہوتے ہیں جو جانوروں کے لیے خوراک بنتے ہیں۔ پانی کے ذریعے طرح طرح کی کھیتیاں، پھل، میوے وغیرہ اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کی خوراک بنتی ہیں۔ آیت نمبر 12 کے اندر انسان کی قدرت، اللہ رب العزت کی قدرت کے 5 مظاہر بیان ہوئے ہیں۔ وہ 5 مظاہر کیا ہیں؟ ان کے اندر بتایا گیا کہ رات آرام کے لیے ہے، دن بھاگ دوڑ اور کمانے کے لیے ہے، سورج روشنی، حرارت، توانائی کی فراہمی، دن رات کا حساب لگانے کے لیے ہے، سال کا حساب لگانے کے لیے ہے اور دیگر کئی خدمات بجا لاتا ہے۔ چاند رات میں روشنی اور مہینوں کا حساب فراہم کرتا ہے، ستارے سمت کا راستہ متعین کرتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں بتایا گیا کہ کائنات کی زینت رنگا رنگی سے ہے، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے رنگ مختلف ہیں اور اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ ان سب کو استعمال کیا جائے، ان سب سے ہی کائنات کی رونق ہے، کائنات کی خوبصورتی ہے۔ آیت نمبر 14 میں انسانوں کے لیے سمندر کی برکات کا بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 15، 16 اور 17 کے اندر بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت یعنی خالق ہے اور خالق کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 18، 19 میں بتایا گیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ آیت 20 سے 23 میں بتایا گیا کہ تم اپنے جیسے انسانوں کو معبود نہ بناؤ ورنہ گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ آیت نمبر 24 سے 25 میں بتایا گیا کہ جس طرح نیکی کا پھل ملتا رہتا ہے اسی طرح گمراہی پھیلاؤ گے تو وہ بھی گناہ جاریہ ہے جو تمہارے اعمال کے اندر جمع ہوتی رہے گی۔ آیت نمبر 26 تا 27 کے اندر بتایا گیا کہ اللہ کا ایسا عذاب کہ جس کا گمان تک نہ تھا، وہ قومیں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ ان پر ایسا عذاب آ سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ قصص قرآن میں اس لیے بتائے ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں اور نیکی کے راستے پر چلیں۔ آیت نمبر 28 29 کے اندر بتایا گیا کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ آیت 30 31 میں قرآن مجید کو سب سے بڑی خیر والی کتاب قرار دیا گیا ہے، جو اس کو تھام لے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر خیر ہوگی۔ آیت 32 کے اندر قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا گیا، یعنی اس کا رب پچھلی آیات کے ساتھ باقاعدہ طور پر جوڑا گیا۔ آیت نمبر 33 34 میں بتایا گیا کہ نافرمانوں کو کس چیز کا انتظار ہے کہ جب عذاب آ جائے گا اور پھر اس وقت ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آیت 35 میں مشرکین کی طرف سے شرک کے لیے خوشنما جواز کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 38 40 کے اندر بتایا گیا کہ جو اللہ رب العزت پر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو لازماً عذاب دیں گے۔ آیت 41 44 میں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 43 44 میں بتایا گیا کہ حدیث قرآن مجید کی تشریح کرتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے۔ آیت 45 47 میں بتایا گیا کہ اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہو ورنہ تمہارا کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ آیت نمبر 48 50 میں بتایا گیا کہ ہر چیز ہی نہیں بلکہ ہر چیز کے سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، تو پھر انسان کیوں نہیں سجدہ کرتا۔ آیت نمبر 51 52 میں بتایا گیا کہ اللہ کے بعد کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا، تو تم کیوں معبود بناتے ہو۔ آیت نمبر 53 54 میں بتایا گیا کہ تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور ان نعمتوں پر اللہ کا تم شکر بھی ادا کرو، شکر بجا لاؤ۔ آیت نمبر 60 تک بتایا گیا کہ مشرکین مکہ کی ناانصافیاں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، بیٹی کو پیدا ہوتی تو شدید صدمے سے دوچار ہو جاتے، اسے زندہ دفن کر دیتے، آخرت کی پکڑ پر یقین نہ رکھتے تھے۔ ایسے لوگوں پر ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی آخرت میں ان کا مقدر بنے گی۔ آیت نمبر 61 میں بتایا گیا کہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پہلی قومیں عذاب کا شکار ہو جاتی تھیں،
لیکن اس امت پر اللہ نے رحمت کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے تو گناہوں کے باوجود ہم بچے ہوئے ہیں۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت ہمیں جواب دہی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 62-63 میں بتایا گیا ہے کہ انسان شیطان کے آسرے پر اللہ کی رحمت کی امید دلا کر گناہوں پر رخصاتا رہتا ہے، لیکن شیطان کے آسرے پر نہیں آنا چاہیے اور اللہ کی اپنے لیے وہ کام ناپسند کرنے چاہیے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ایسے بدبخت شیطان ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں، رحمت کی طرف لے کر نہیں جاتے۔ وقتی طور پر رسی دراز ہو سکتی ہے لیکن آخرت کا نامہ اعمال برباد ہو جاتا ہے، تو ایسے اعمال سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 64 میں بتایا گیا کہ قرآن مجید کی فیصلہ کن وضاحت حدیث نبوی ہے، اور جہاں پر حدیث آ جائے وہاں پر کوئی دوسری بات تسلیم نہیں کی جائے گی، حدیث قرآن مجید کی شرح ہوگی۔ آیت نمبر 65-69 میں اللہ رب العزت کی نعمتیں یعنی 4 مشروبات کی صورتوں میں بتائی گئی ہیں، ان کی وضاحت کی گئی۔ پھر آیت 70 میں انسان کی بے بسی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان بچہ ہوتا ہے اس وقت بے بس ہوتا ہے، بوڑھا ہو کر بے بس ہو جاتا ہے، موت کے بعد بے بس ہے، ہر معاملے میں بے بس ہے۔ اللہ رب العزت ہی وہ ہے جو علم کامل رکھتا ہے اور ہر اعتبار سے کامل مطلق ہے۔ آیت نمبر 71 میں شرک کی نفی کی گئی ہے، واضح مثال دی گئی ہے کہ جس طرح مالک اور غلام برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مخلوق اور خالق بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 72-74 میں اللہ رب العزت کے احسانات کہ اللہ نے بندوں پر کیا کیا احسانات کیے ہیں، بندے ناشکریاں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت وہ نعمتیں واپس نہیں لیتے۔ آیت نمبر 75-76 میں 2 بلیغ مثالوں سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آیت نمبر 77-83 میں اللہ رب العزت کی بے مثال نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 84-85 میں بتایا گیا کہ روز قیامت ہر رسول اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا کہ میں نے ان تک دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا لیکن میرے بعد انہوں نے میرے دین کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف سرکاری گواہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی حالت سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 86-88 اس دنیا کے اندر جو لوگ شرک کرتے ہیں یا برے اعمال کرتے ہیں اور جن لوگوں کے آسرے پر کرتے ہیں، وہ لوگ ہی قیامت کے دن جب ان کو چھوڑ دیں گے، یعنی وہ جن پتوں پر تکیہ تھا وہی ہوا دے گئے، تو وہ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، لیکن اس وقت ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ان کا مقدر بن جائے گی۔ آیت نمبر 89 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی کا تذکرہ کہ جس طرح باقی انبیاء اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے، اسی طرح جو قرآن اور سنت کا راستہ چھوڑ دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 90 کے اندر اللہ کی پسند ناپسند کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے، یعنی عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا۔ اللہ 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے، بے حیائی کو، ہر طرح کی برائی اور زیادتی کو، اور زیادتی کے اندر لوگوں کو ساتھ دینے والوں کو، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آیت 91-94 میں بتایا گیا کہ معاہدات کی پاسداری کرو اور ورنہ قیامت کے روز تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی اور اس روز کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کرو۔ آیت 95-96 میں بتایا گیا کہ عارضی مفادات کے تحت معاہدوں کو نہ توڑو، معاہدات کی پیروی کرو۔ آیت نمبر 97 میں بتایا گیا کہ معاہدات کی پیروی کے نتیجے میں پاکیزہ زندگی ملے گی، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی دیں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انعام دیں گے۔ آیت نمبر 98-100 میں بتایا گیا کہ شیطان کا وار اس پر کارگر ہوتا ہے کہ جو اللہ سے مدد نہیں مانگتے، جو قرآن پڑھتے ہوئے تسمیہ اور تعوذ نہیں پڑھتے، جو اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہی لوگ شیطان کے جال میں پھنستے ہیں۔ اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 101-105 میں قرآن مجید پر مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 106-109 میں مشرکین مکہ اور مرتد کی مذمت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 110 کے اندر صحابہ کرام کی تحسین کی گئی جنہوں نے بڑی استقامت کے ساتھ مشرکین مکہ کے ظلم کو برداشت کیا اور سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کی، اور اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ جتنے بھی مشکلات ہوں اللہ کے راستے میں ثابت قدمی، جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا جائے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمتوں کی بارش ہوگی۔ آیت نمبر 111 میں بتایا گیا کہ روز قیامت
ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی انسان کسی کی طرف نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 112 113 کے اندر مکہ کا ذکر کیا گیا کہ یہ شہر امن کا گہوارہ تھا، رزق کی فراوانی دی، لیکن اس شہر میں بسنے والی اکثریت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا تو اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ یہ آیت پاکستان کے حالات کی بھی تصویر کشی کرتی ہے کہ جس میں اللہ نے پاکستان میں اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم نے اس دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ نہیں کیا، دین کا بول بالا نہیں کیا۔ ثانیہ مشرقی پاکستان کے ذریعے اللہ نے ہمیں جھٹکا دیا، لیکن ہم نے پھر بھی اپنی اصلاح نہیں کی۔ آج مہنگائی کا سیلاب ہے، معاشی اعتبار سے ہم دگرگوں ہیں، بھوک کا عذاب ہے، بیرونی اندرونی خطرات ہیں، ہر طرف خوف کا عذاب ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ ہمیں توبہ کی انفرادی اور اجتماعی سطح پر احکامات شریعت کی پابندی کرنے کی اور نفاذ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 114 118 میں حلال حرام رزق کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 119 سے 120 میں یہودیوں کے لیے سزا کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 121 سے 123 میں حضرت ابراہیم کی عظمت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 124 میں بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک افضل دن جمعے کا ہے۔ آیت نمبر 125 میں دعوت دین کی 3 سطحوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ پہلی سطح کیا ہے کہ معاشرے کے ذہین اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو حکمت یعنی دلائل کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا جائے، عوام الناس کو درد بھرے واعظ و نصیحت سے احکامات کی طرف بجا لانے پر مجبور کیا جائے، متوجہ کیا جائے، اور فتنہ اٹھانے والے عناصر سے شائستگی سے بحث کی جائے اور ان کے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیا جائے تاکہ سادہ لوگ ان کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ قرآن حکیم کو ذریعہ تبلیغ بنایا جائے تو پھر ان تینوں سطحوں پر دعوت کے لیے وافر مواد مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نصرت اور قربت عطا فرمائے، قرآن والا بنائے اور اپنا مقربین میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔